खुदा का शुक्र हो। आज की रात हम एक ऐसी दुआ करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी आंखों को नींद देगी बल्कि आपकी रूह को भी सुकून अता करेगी। दिन का सफर लंबा था, कभी हंसी के लम्हे, कभी आंसुओं की नमी, कभी दिल की बेचैनी और कभी सोचों का बोझ। आपने पूरा दिन दूसरों के लिए दौड़ धूप में गुजारा, कभी काम, कभी घर, कभी जिम्मेदारियां, लेकिन अब ये लम्हा आपका है, सिर्फ आपका। रात की दुआ एक ऐसा राज है जो 1000 सालों से खुदा के लोगों ने संभाल कर रखा है। ये वो लम्हा है जब दुनिया का शोर थम जाता है, ना कोई फोन बजता है, ना दरवाजा खटखटाता है, सिर्फ आप और आपका खालिक। दिन के वक्त हम अक्सर अपनी दुआओं को जल्दी जल्दी बोलते हैं या कभी वो दिल की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन रात की खामोशी में दिल के अंदर का हर लफ्ज, हर सांस, हर आंसू खुदा के हुजूर वाजिया सुनाई देता है। ये वो घड़ी है जब आप दिन भर का बोझ जमीन पर रख सकते हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ उठा सकते हैं। रात की दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक मुलाकात है। एक मुलाकात है जहां आप अपनी दुख, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपनी उम्मीदें, सब कुछ खुदा के कदमों में रख देते हैं। ये वो वक़्त है जब आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं, अपने ज़ख्म खुदा के हवाले कर सकते हैं और अपने दिल के अंदर एक नई रोशनी को जगह दे सकते हैं। याद रखिए, रात की दुआ कल के लिए तैयारी है। जब आप अपने दिन का इख्तिताम दुआ से करते हैं तो आप अगले दिन का आगाज भी बरकत से करते हैं। ये दुआ न सिर्फ आपको पुरसुकून नींद देगी बल्कि आपकी रूह को भी मजबूती अता करेगी ताकि आप हर आजमाइश का सामना कर सकें। तो आज इस लम्हे अपनी तमाम फिक्रों को एक तरफ रख दें, अपनी सांस को ढेर कर दें और दिल में ये यकीन रखें कि आज की रात खुदा आपकी बात सुनेगा और आपको सुकून देगा। आज की रात की ये दुआ में आप एक ऐसा राज जानेंगे जो सदियों से खुदा के वफादार बंदे अपनाते आए हैं ताकि वो हर रात को खौफ, बेचैनी और फिक्रों के बगैर सो सकें। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका जहन पुरसुकून हो जाएगा और आपकी नींद एक बरकत में बदल जाएगी। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, एक लम्हे के लिए भी आगे मत बढ़ाएं, आखिर तक मेरे साथ रहें क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा जुमला, कौन सा लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दुआ में शामिल होने से पहले आए चंद लम्हे खुदा के कलाम में गुजारते हैं क्योंकि खुदा का कलाम ना सिर्फ हमें सच्चाई दिखाता है बल्कि हमारे दिल को भी दुआ के लिए तैयार करता है। तो आए दुआ से पहले खुदा के कलाम से 2 आयत पढ़ते हैं। ज़बूर 4 बाब 8 आयत में लिखा है, मैं सलामती से लेटूंगा और सो जाऊंगा क्योंकि ए खुदावंद सिर्फ तू ही मुझे इत्मीनान से बसा देता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि असल अमन और सुकून किसी इंसान, किसी दौलत या हालात से नहीं बल्कि खुदा से मिलता है। जब हम अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां और बोझ उसके हवाले कर देते हैं तो हमारे दिल को एक ऐसा सुकून देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। यही वजह है कि रात को सोने से पहले उस पर भरोसा करना सबसे कीमती लम्हा है क्योंकि ये लम्हा हमारे दिल को खौफ से आज़ाद करता है और नींद को बरकत में बदल देता है। इमसाल 3 बाब 24 आयत, जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा बल्कि तेरा लेटना मीठा होगा। खुदा वादा करता है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी नींद पुरसुकून होती है बल्कि खौफ, डर और बेचैनी हमारी करीब भी नहीं आती। इस आयत में मीठा लेटना इस बात को इशारा करता है कि खुदा हमारे जहन और हमारी रूह को ऐसे आराम में ले आता है कि ख्वाब भी सुकून और खुशी से भर जाते हैं। इसलिए रात की दुआ हमें एक महफूज हसार में ले आती है जहाँ कोई अंधेरा हमें छू नहीं सकता। बाइबल में एक नहायत खूबसूरत और ईमान भर देने वाला वाक़या है जो हमें रात की दुआ में ताकत और अहमियत समझाता है। ये कहानी है खुदा के वफादार बंदे दानिएल की। दानिएल एक वफादार, एक ईमानदार और खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था। वो हर दिन 3 बार खुदा के सामने दुआ करता, सुबह, दोपहर और रात को।
اس کے دل میں یہ عہد تھا کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی قانون بدل جائے، وہ خدا سے بات کرنا اور اس کے حضور جھکنا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ مشیروں نے حسد کی وجہ سے ایک قانون بنوا دیا کہ کوئی بھی آدمی 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہ مانگے گا، نہ دعا کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے شیروں کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قانون دانیل کو خدا سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن دانیل نے ڈرنے کے بجائے رات کے وقت بھی کھڑکی کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرنا جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کا سننے والا اور بچانے والا ہے۔ اس کی رات کی دعا میں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کا اعلان تھا۔ آخر کار دشمنوں نے دعا کرتے پکڑ لیا اور بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر اسے شیروں کی کوٹری میں ڈال دیا۔ رات بھر دانیل شیروں کے بیچ میں تھا، لیکن کچھ حیران کن ہوا۔ شیروں نے اسے چھوا تک نہیں، کیونکہ خدا نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ صبح کے وقت بادشاہ آیا اور خوشی سے چلایا، دانیل، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا تھا تجھے بچایا؟ اور دانیل نے جواب دیا، ہاں، میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رات کی دعا ہمیں ایک خاص طاقت دیتی ہے۔ یہ ہمیں خوف سے آزادی دیتی ہے، مشکل میں حوصلہ دیتی ہے اور خدا کی حفاظت کو ہماری زندگی میں کھینچ لاتی ہے۔ جب ہم دن کے آخر میں اپنی دل کو خدا کے حوالے کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری نیند بلکہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم دعا کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ لمحہ جب زمین اور آسمان کے بیچ پل بنتا ہے، جب آپ کی سرگوشی خدا کے تخت تک پہنچتی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے، سانس کو تھام لیجیے اور اپنے دل کو خدا کے حضور جھکا دیں۔ یہ لمحہ صرف آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے۔ آئیے ہم دعا میں شامل ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ اے قادر مطلق، اے آسمان اور زمین کے خالق، ہم آج تیرے سامنے نہ الفاظ لے کر آئے ہیں بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تھکے ہوئے قدم اور خالی ہاتھ لے کر آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اے رب، تو وہ چرواہا ہے جو اپنی بھیڑیوں کو جانتا ہے، اور آج ہم تیرے سامنے وہ بھیڑیں ہیں جو کبھی بھٹک گئیں، کبھی کمزور ہو گئیں، کبھی راستے میں رک گئیں، لیکن تو نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ تو نے ہر وادی میں، ہر اندھیرے میں، ہر طوفان میں اپنا ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھا۔ اے خدا، ہم تیرے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ تو نے فرمایا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی تجھے تنہا چھوڑوں گا۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی بار کمزور لمحے دیکھے، ہم نے کئی بار اپنی عقل پر بھروسہ کیا، لیکن جب سب کچھ ختم سا لگنے لگا تو تیرا فضل ایک روشنی کی کرن بن کر ہمارے اندھیرے میں آ گیا۔ اے یسوع، ہمیں اپنی حضوری میں بھر دے، ہمارے خوف کو ایمان میں بدل دے، ہمارے شک کو یقین میں اور ہماری کمزوری کو تیری قدرت کا گواہ بنا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے خون میں معافی ہے، تیرے کلام میں زندگی ہے اور تیرے نام میں فتح ہے۔ اے رب، ہمارے گھروں پر اپنا امر نازل فرما۔ جہاں جھگڑے ہیں وہاں صلح دے، جہاں آنسو ہیں وہاں خوشی دے۔ ہر بیمار کو شفا دے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، ذہنی ہو یا روحانی۔ ہر غمزدہ دل کو خوشی سے بھر دے اور ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنی محبت سے جوڑ دے۔ ہماری زبانوں کو شکایت کے بجائے شکر گزاری سکھا، ہمارے قدموں کو غلط رستوں سے ہٹا کر تیری راہ پر لگا، اور ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ ہم تیرے کلام کی آواز پہچان سکیں۔ اے پاک روح، آج ہماری روح کو نئی تازگی دے، تھکی ہوئی سانسوں میں نیا دم ڈال اور ہمیں ہمت دے کہ ہم کل کا سامنا تیرے ساتھ کریں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کا دن اور آنے والے دن تیرے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں۔ ہماری زندگی میں تیرے جلال کا آئینہ ہو، ہمارے الفاظ میں فضل کا پیغام ہو اور ہمارے اعمال میں تیرے نام کی گواہی دیں۔
اے آسمانی باپ، آج ہم تیرے سامنے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم تیری بے انتہا محبت کو مانتے ہیں جو ہمارے ہر گناہ، ہر کمزوری اور ہر کمزوری کے باوجود ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اے رب، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل تیرے نور سے بھر جائیں تاکہ ہم اندھیروں میں چراغ کی مانند چمک سکیں۔ ہم تیری محبت میں اتنے گہرے ہو جائیں کہ دوسروں کی تلخی، نفرت، بے حسی بھی ہمارے اندر سکون کو چھو نہ سکے۔ اے روح القدس، آج آ کر ہمیں بھر دے، ہمارے خشک دلوں پر بارش کی مانند اتر، ہماری کمزور روح میں تازہ جان ڈال اور ہمارے خیالات کو اپنی حضوری سے صاف کر۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کا دن تیرے ساتھ ایک نئی شروعات کا دن ہے۔ آج ہم ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ کر تیرے وعدوں پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو شکر گزاری سے بھرتے ہیں۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم تیرے نام کی تعریف کریں گے۔ اے رب، ہمارے قدموں کو اپنے امن کی راہ پر استوار کر، ہمارے گھر تیرے حضور کے مسکن بن جائیں، ہمارے دل تیرے کلام کی زمین بنے جہاں تیری سچائی بوئی جائے اور پھل لائے۔ ہمارے کان ہمیشہ تیری آواز سنیں اور ہمارے ہاتھ ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں لگے رہیں۔ اے یسوع، تو ہی ہمارا چرواہا ہے جو ہمیں سبز چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ تو ہی ہمارا محافظ ہے جو وادی سایہ موت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارا نجات دہندہ ہے جو صلیب پر ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے جلال دیتے ہیں اور اپنی زندگی تجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سب تیرے قادر اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کا شکر ہو عزیزو کہ آج ہم نے مل کر خدا کے حضور اپنے دل کھولے، اس کی برکتوں کو حاصل کیا۔ یاد رکھیں، یہ دعا صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ ہر دن خدا کے ساتھ نئے سرے سے چلنا ایک فیصلہ ہے، اور آج ہم نے یہ فیصلہ مل کر کیا ہے۔ اگر آج کی دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ دنیا جانے کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر دعا، ہر کلام آپ تک وقت پر پہنچے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت پائیں۔ خدا آپ سب کو اپنے کلام اور اپنی محبت میں سنبھالے، آپ کے گھروں کو امن دے اور آپ کے قدموں کو اپنی راہوں پر قائم رکھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، تب تک خدا کا فضل اور سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آمین۔